تمام حضرات سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا يخلق نبی ولا رسول بعدا ولا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ الذین هم خلاصۃ اللہ بالارکان وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانیس محمد تشمر رائے سنانیس محمد حمد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد اتنی خام خدا را خدایا ازدو حب مصطفیٰ رہا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویری تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قابل عزت وقار حضرات، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ باحیا میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں دلہائے کائنات، وجہ کائنات، امام الانبیاء، فخر رسول، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مجھے اسی عنوان پر لب کشائی کرنے کو کہا گیا ہے کہ میں ولادت باسعادت پر اس عنوان پر بات کرنے پاؤں۔ برادران ذی وقار، یہ ایسا عنوان ہے جس عنوان کے لیے جبریل سی زبان چاہیے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا دل چاہیے،
یہی تو وہ عنوان ہے. میرا ضمیر کہتا ہے دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے، لیکن آج 1400 سال کا عرصہ بھی جانے کے بعد بھی اس عنوان کی جوانی میں ذرہ بھر بھی ذوف نہیں آنے پایا. وَالْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَصَفَّى، یہ اس کستوری کی ڈبیا کی مانند ہے کہ جتنا بھی اس کو مسلا جاتا ہے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے. بہرحال اس مہینہ میں وجہ کائنات جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے. بلا تمہید جب میرے آقا پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے آقا کا نام اس میں گرامی آئے گا تو آپ بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے محبت کے بڑے لہجے میں کہنا ہے صلی اللہ. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند فرماتے ہیں. درود پاک واحد منفرد عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی یہ عبادت کرتے ہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود بھی درود پاک بھیجتے ہیں. بہرحال میرے آقا پیدا ہوئے صلی اللہ بھائی آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں جناب آمنہ پریشان ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا بی بی آمنہ فکر مت کیجئے کہ بچہ تیرا ہے لیکن ہونے والا یہ نبی میرا ہے. تو پریشان ہے، مجھے رب نہ کہنا. اگر کھیلنے کو جی چاہے گا چاند 2 ٹکڑے کر دوں گا، سیر کو جی چاہے گا فرش تو درکنار میں اپنے عرش کی سیر کروا دوں گا. اگر بیٹھنے کو جی چاہے گا جماعت صحابہ دوں گا. کیوں نہ کہہ جاؤں انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو پڑا، لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے. ہاں کہا تو حلال ہو گیا، نہیں کہا تو حرام ہو گیا. سر گری باں ہو کر بولے تو گفتگو حدیث بن گئی. میرے آقا نگاہیں اٹھا کے بولے گفتگو قرآن بن گئی. قدم بڑھائے عرش معلا پر پہنچے جہاں نوریوں کے سردار کے پدل دیوا انسان کامل کے قدم بڑھتے. رب العالمین نے سلیمان بن داؤد کو انعام بخشا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پہ نظر آتا ہے، لیکن اس آسمان کے نیچے نیچے یہ انعام بھی بہت بڑا ہے سلیمان پیغمبر کے لیے. لیکن پھر بھی ہوا کے دوش پہ نظر آتا ہے اس آسمان کے نیچے نیچے میرے محبوب کو رب العالمین نے انعام دیا. آسمان کے ہوتے جوتوں سمیت عرش بری پہ نظر آتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا جبریل جائیے میرے محبوب کو لے کر آئیں اور جوتوں سمیت لے کر آئیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کے جوتوں کا مقام رب کے عرش سے بھی کروڑہ درجہ زیادہ ہے. تو جناب سیدہ حلیمہ آئی رضی اللہ تعالی عنہ آئی بی بی آمنہ کے دروازے پر اور دستک ہوئی. پوچھا من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ جواب آیا انا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو جناب مائی آمنہ رو رہی ہیں، جرت و گفتار ہی نہیں، سسکیوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں. باہر سے آواز آئی آمنہ دروازہ کھولو نا، بنو سعد سے چل کر حلیمہ میں تیرا لال لینے آئی ہوں. لیکن بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ رو رہی ہیں. برحال دروازہ کھلا تو جناب سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس میں ملبوس پایا
اور فرماتی میرا ضمیر کہتا ہے مسکرا پڑی کہ آمنہ کیا بات ہے؟ تو جناب بی بی آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ بے شمار دائیں آئی اور میرے بچے کو بے سہارا سمجھ کر چھوڑ گئی، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بے سہارا نہیں، بے سہاروں کو سہارا دینے والا ہے۔ فرماتی ہیں جناب آمنہ بی بی حلیمہ سعدیہ بتاؤ کیا لینا ہے، پھر میں اپنے لال کو اٹھانے دوں گی۔ لیکن جناب حلیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہ گئی اور فرماتی آمنہ جو کچھ لینا چاہتی ہے میں تیار ہوں حلیمہ، لیکن مجھے لال اٹھانے دیجئے۔ حسن و جمال، میرے اللہ نے میرے آقا کو اتنا حسن و جمال بخشا، میرا ضمیر کہتا ہے کہ مصر کی نسوانیت، مصر کی دوشیدگی، جنہوں نے عزیز مصر کی بیگم جناب زلیخا کو تانا دیا کہ زلیخا جسے تو اپنی محبت کا آئیڈیل بنائے بیٹھی ہے یہ غلام ہے، اگر چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی۔ تو قرآن پاک کہتا ہے جناب زلیخا نے مصر کی نسوانیت کی دعوت کی، انہیں انوائٹ کیا، بلایا، مدعو کیا اور ان کے سامنے دسترخوان بچھایا، فروٹ رکھا اور چھرییں دے ڈالی۔ قرآن کہتا ہے اور عزیز مصر کی بیگم نے آواز لگائی اخرج علیہم، یوسف ذرا کمرے میں سے باہر آئیے۔ جناب یوسف پیغمبر کمرے میں سے باہر آئے، اپنے کمرے میں سے باہر آئے۔ قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہم، کہ بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، قسمیں کھا کھا کے لگے کل نقاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ میرا ضمیر کہتا ہے اس نے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا ڈالی لیکن ایمان نہیں لائی، اور میرے محبوب کے جمالِ جارا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے بھی کٹوا دیے۔ حضور کے حسن کی مستی جس پر بچھا گئی وہ بھول بیٹھا سارے جہاں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی مار کھا کے آتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوتے، عرض کیا کہ میری ماں نے مجھے مارا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گستاخی کی ہوگی، نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ عرض کیا اللہ کے نبی جی یہ بات نہیں، بات یہ ہے میں دن بھر آپ کے قدموں میں رہا، دیر ہو گئی اور میں اپنے گھر گیا۔ میری بوڑھی ماں نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا امی جان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں نوریوں کا سردار بھی بڑے ادب و احترام سے حاضر ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھ کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر؟ عرض کیا اللہ کے نبی جی پھر میری ماں نے مجھے پکڑا اور یہ بات کہی بیٹا اس وقت تک میرے گھر نہ آئیے جس وقت تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑنے کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تیرے گھر کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کیوں شامل حال ہونے پائیں؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آیا کہ مجھے بدلہ دلوا دیجئے، اس لیے آیا ہوں دینے والے سے مانگ لیجئے۔ جس نے مجھے ایمان کی روشنی عطا کر دی وہ میری بوڑھی ماں کو بھی ایمان کی روشنی عطا کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، نبوت والے ہاتھ اٹھے، فرمایا اللہم آدم ابی ہریرہ، اللہم آدم ابی ہریرہ، اللہم آدم ابی ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے جب میرے آقا کے ہاتھ اٹھے میں دوڑ پڑا، دوڑتے چلے جا رہے تھے۔
لوگوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں اور کبھی تیز قدموں سے چلے نہیں، آج کیا بات ہے، ہنگامی حالات میں دوڑتے چلے جا رہے۔ کسی نے دامن پکڑ کر پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے، اور دامن چھٹک دیا۔ جاتے جاتے کہا مجھے مت روکو، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے دھیمی ہوئی آواز بلند ہوئی، من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ جناب ابو ہریرہ روتے چلے جا رہے اور فرما امی جان اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی قوت ہے تو بیٹا دوبارہ مار کھانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا چند منٹ انتظار کرنی پڑے گی۔ تو صحابی فرماتے ہیں جب میری ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی میں سمجھ گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ آواز میں کفر کی فرما کے جو تلخی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، ایمان کی لذتدار فرما تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا، سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا اتنی دیر سے دروازہ کھولا؟ فرمایا بیٹا ہاں، تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر گزر رہی ہے۔ تو بیٹا نہائی ہوں، اپنے آپ کو ظاہری غلطوں سے پاک صاف کیے بیٹھی ہوں، جلدی کیجئے مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیجئے تاکہ تیرا قائد، تیرا استاد و مربی اسلام کے آب و حیات سے میرے روح کی کساوٹیں دھو ڈالے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ اس نے یوسف کو دیکھنے والیاں انگلیاں کٹوا ڈالتی ہیں لیکن ایمان نہیں لائی۔ میرے محبوب کے جمال جہارا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے بھی کٹوا دیے۔ تو جناب حلیمہ دیکھتی ہیں اور فرمایا بی بی آمنہ بیٹا مجھے دیجئے، جو لینا چاہتی ہے لے لیجئے کہ حسن جمال کا بیٹا پے کرے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، بی بی آمنہ فرماتی ہے بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب آئے، فرمایا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت آئے، فرمایا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والوں دیکھنا تو درکنار میں رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ میں نے سید الملائکہ جبریل سے پوچھا آپ از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ مجھے بتائے۔ تو مجھے سید الملائکہ نے بتایا کہ میں نے بابا آدم کو میدان عرفات میں آنسو بہاتے دیکھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں نے حضرت نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور سینا پر دیکھا، اور میں نے ابراہیم کو آگ میں دیکھا اور آگ کو پھر تلے گلزار بنتے دیکھا، میں نے ایوب کو بیماری میں صبر کرتے دیکھا۔ سید الملائکہ فرماتے ہیں میں نے یعقوب کو بیٹے کی فراق میں روتے دیکھا، اور میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، اور پھر میں نے برسر اقتدار دیکھا۔ میں نے اسماعیل کو جناب سید الملائکہ نے فرمایا میدان مینا میں چھری کے نیچے دیکھا، اور پھر میں نے بچتے پایا۔ میں نے عیسیٰ کو مٹی کے پرندے بنا کر ہوا میں یوں اڑاتے دیکھا۔ فرمایا میرے محبوب رب کعبہ کی قسم
میں نے آپ جیسا آپ ہی کو دیکھا، میں نے آپ جیسا آپ ہی کو دیکھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آج خوبا امادارن تو تنہا داری۔ تو سید الملائکہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الفا الفا مر بکل عدد ذرہ، فرمایا نبی جی میں نے آپ کو آپ جیسا ہی دیکھا، میرا ضمیر کہتا ہے میرے محبوب مشرق بنا آپ کے لیے، مغرب بنا، شمال بنا، جنوب بنا، 14 طبق سجے نبی آپ کے لیے، جس طرح برات بغیر دولے کے نہیں سجا کرتی ہو میرے پیغمبر، اسی طرح کائنات آپ کے بغیر نہیں سجا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو اپنے نبی کے ساتھ سجایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ذی وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر خیر کیا جاتا ہے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیوں نہ کہہ جاؤں کہ تو سونا تے تیرا نام بھی سونا، تے دل دی تارے ہلاوے عاشق دے لب جپیاں پان، جدو نام لگا اٹھ آوے عاشق دے تیرا نام بھی سونا، تے سونا شہر مدینہ، علان تکے تکے اکھیاں رجیاں، انا ٹھریا سینہ، علان تکے تکے اکھیاں رجیاں، انا ٹھریا سینہ۔ تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں آمنہ تو کہہ رہی ہے کہ کیا لینا ہے، تو مجھے بتا تو نے کیا لینا ہے، لیکن میں تیرا لال لینے آئی ہوں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ سارا حسن ظاہر فرما دیتے کوئی آدمی دیکھنے کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ اور اگلی بات، دائی آئی اور پیغمبر کو انہوں نے نہ اٹھایا۔ میرا ضمیر کہتا ہے جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے، آقا کا فرمان پڑھا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، تاریخ پڑھی ہے، وہ کیسے اٹھانے پاتی کہ انہیں اٹھانے دیا ہی نہیں۔ اس لیے کہ خالق ارض و سما نے میرے محبوب کے لیے ہر چیز روز ازل سے الگ کر کے رکھ دی کہ نبی تیری بیویاں الگ، تیری جماعت الگ، تیرا زمانہ الگ، اور تیرے یار شاگرد الگ، تیری بیٹیاں الگ، تیرے بیٹے الگ، اور فرمایا کہ تیرے اہل بیت الگ۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے رکھ دی۔ ان عورتوں نے اٹھانا کیا تھا، میرے اللہ نے اٹھانے ہی نہیں کی، اور ان عورتوں کا آج نام نہیں ملتا۔ اگر حلیمہ نے اٹھایا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے جناب حلیمہ کی سیرت کو 4 چاند لگ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں نہ کہہ جاؤں کہ اگر دونوں غاروں کو نسبت ہوئی وہ اعلیٰ، مکہ کو نسبت ہوئی وہ اعلیٰ، مدینہ کو نسبت ہوئی وہ اعلیٰ، کیوں نہ کہہ جاؤں مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، دنیا کے محلوں سے وہ دونوں بار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، گلوں کا تو کیا کہنا وہاں کے خار
अच्छे हैं, पढ़िए यहाँ के अच्छे यहाँ के अच्छे अच्छों से वहाँ में मारे अच्छे हैं दुनिया के महलों से वो दोनों मारे अच्छे हैं दुनिया के महलों से वो दोनों मारे अच्छे हैं। तो जनाब सैयदा हलीमा आई और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फरमाया कि बीबी आमिना तू कहती है क्या लेना है, लेकिन बता तूने मुझसे क्या लेना है, मैं तेरे लाल को लेने आई हूँ। फरमाया कि मैं तेरे लाल को लेने आई हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरे आका को इतना हुस्न जमाल दिया था, मेरे आका की तशरीफ आवरी से पहले लोग चांद को देखा करते थे, सूरज को देखा करते थे, रोशनी की नुमाइंदगी करने वाले टिमटिमाने वाले सितारों को देखा करते थे। और जब मेरे आका तशरीफ लाए चांद भी मेरे आका को देख रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी आए हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी जी मेरी शादी नहीं होती, गरीब हूँ और रंग भी काला है, कहीं मेरी शादी का इंतजाम कर दे। मेरे आका ने एक सहाबी के हाथ में भेजा तो ये प्यारे साद ने दस्तक हुई और सलाम अर्ज़ किया। फरमाया कि साहिब मकान से मुझे अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि आप अपनी बच्ची का रिश्ता मेरे साथ कर दें। सबसे पहले मेरे आका का सलाम अर्ज़ किया। साहिब मकान फरमान लगे अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले अपनी बच्ची से इजाजत लेकर आता हूँ। अंदर गए, जाकर पूछा बेटी माना रंग का काला बेईमान है, लेकिन उसे भेजने वाला 14वीं का चांद है। वो बच्ची तड़प उठी, फरमाया अब्बा हुजूर गलती हो गई, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद में छाया मदनी का चेहरा साफ है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया एक आसमानी दुनिया वाला सूरज है जो तुलू होता है गुरूब हो जाता है, और एक मेरे हुजरे में तुलू होने वाला सूरज है, जब से तुलू हुआ है तुलू ही तुलू होता चला जा रहा है, कभी भी गुरूब नहीं होता। तो जनाब हस्सान बिन साबित से मैंने पूछा कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बच्चा नहीं देखा। माई आमना फरमाती बच्चा मैंने नहीं देखा, आप बताएं। तो जनाब हस्सान बिन साबित फरमाते वासनु मिन कलम तरकत आईनी वजमालु मिन कलम तलिदिल लिसान खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन कान्नक कद खुलिक़्त कमा तशा। नबी जी मुझे यूं लगता है आप अपनी मर्जी से बने, आपने बताया रब्बा मेरा चेहरा यूं बनाइए और मेरी जुल्फे यूं बनाइए और मेरे रुखसार यूं बनाइए और मेरी आंखें कान सीना कदों कामत जसामत यूं बनाइए। नबी जी लगता यूं है कि आप अपनी मर्जी से बने हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुलिया हदीस की किताब शिमाइल तिरमिज़ी का मौजूद है। सर से लेकर पांव तक कि आका का सर कैसे था, जुल्फें कैसे थी, आंखें कान ज़बान होंठ रुखसार दाढ़ी और मूंछें सीना, सर से लेकर पांव तक मेरे आका का हुलिया मुबारक बयान कर दिया गया है शिमाइल तिरमिज़ी में। लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को क्या समझने पाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान वहां तक हम नहीं पहुंचने पाए। क्यों ना कह जाऊं मेरे आका का मकाम और अज़मत सहाबा किराम ने समझी, अहले बैत ने समझी है, और ताबीन तबा ताबीन उलमा और
نبی نے سمجھی ہے، کیوں نہ کہہ جاؤں کہ قدر پانی دی مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی، اور قدر نبی دی اللہ جانے تے یا جانے اصحاب، قدر پھلا دی ہی بل بل جانے صاف دماغ والی، قدر پھلا دی ہی گرج کے جانے مردے کھامن والے، قدر نبی دی ایک ہی جاننے دنیا دارے نبی نے، قدر نبی دی جانن والے اللہ سوگے نے بچے مدینے، قدر نبی دی جانن والے سوگے نے بچے مدینے۔ تھوڑی دیر کے بعد بنو سعد سے چل کر آنے والی جناب حلیمہ فرماتی ہیں آمنہ تیرے لال کو میں اٹھا نہیں پاتی ہوں، تو جناب آمنہ رو رہی ہے، جرت و گفتار ہی نہیں، سسکیوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کا باپ نہیں، میرے بیٹے کا باپ نہیں۔ رب العالمین نے تسلیے دی، بی بی آمنہ مت گھبرا، مت گھبرا، مجھے رب نہ کہنا، میں نے پہلے بھی عرض کیا سیر کو جی چاہے گا میں عرش کی سیر کروا دوں گا، اور فرما کھیلنے کو جی چاہے گا فرما کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں ابو جہل آیا کہنے لگا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اور میرے آقا میرا ضمیر کہتا ہے مسکرا پڑے، فرمایا چچا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتا دے میں کون ہوں؟ کہنے لگا یہ تو بڑی بڑھیا بات ہے، سونے کو پر سہاگا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کر یوں ہاتھ بڑھایا، ابو جہل کی مٹھی بھی ککریوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھنا شروع کر دیا۔ کیوں نہ کہہ جاؤں مٹھی میں بھوجا لے کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بھوجا لے کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مکڑی نے کان لیا جالا کبوتر بول پڑے، علی ہے میرا بھائی پیغمبر بول پڑے، علی ہے میرا بھائی پیغمبر بول پڑے۔ تو میرے آقا نے فرمایا چچا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بتا دے میں کون ہوں؟ اور موجودہ ککریوں نے پڑھنا شروع کر لیا، آپ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے گرچہ بدھ ہی جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم آزاد لا الہ، خود بات خاموش نہیں لینی چاہیے، میں بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کا پر کتنا انعام ملنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، حبشی کی گفتار میں اللہ، مومن کی للکار میں اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میرے آقا کا جب اس نے جمال دیکھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو کہتی ہے پہلے پیسے مقرر کر، مجھے لال اٹھانے دے، بعد میں جتنے تجھے پیسے چاہیے میں حلیمہ تجھے دے دوں۔ اور اٹھایا میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی اٹھایا، حلیمہ فرماتی ہے میری لاغر اونٹنی طاقتور ہو گئی اور میری چھاتی میں دودھ آ گیا اور میری اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا اور میں نے بھی دودھ پیا، میرے خامد حارث نے بھی دودھ پیا اور میرے آقا نے بھی دودھ پیا اور میرے آقا کے رضائی بھائی نے بھی دودھ سیر ہو کر پیا اور سیر ہو کر پیا۔ تو جناب حلیمہ چونکہ قافلے سے بہت پیچھے رہ چکی تھی، فرمایا کہ بڑے میاں سرتاج جلدی کرو، میرے آقا کو حلیمہ پیچھے لے کر بیٹھی، جناب حارث آگے بیٹھے، اونٹنی چل نہیں رہی۔ بعد ازاں میرے آقا کو جب آگے کیا گیا تو پتہ چلا یہ کل کائنات کا امام ہے اور اونٹنی چلنا شروع ہو گئی۔ المختصر اتنی تیز چلی جو قافلہ کئی دن پہلے روانہ ہو چکا تھا، اس اونٹنی نے اس قافلے کو پا لیا، اس قافلے کو پا لیا۔ میرے آقا تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ مکہ میں قافلہ آیا، میرے آقا ان کا استقبال کرنے کے لیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دیجیے۔ اب میرے قافلہ نے دیکھا ادھر ادھر آگے پیچھے، کہنے لگا شریف ماں باپ کے شریف بیٹے، ہم یہ اونٹ دیتے نہیں ہیں، لیکن آپ اتنے عظیم انسان ہیں، آپ نے مطالبہ کر لیا تو اب انکار نہیں لے جائیں۔ سودا ہو گیا۔ میرے آقا نے یوں ہاتھ ڈالا اور پیسے گھر رہ گئے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کل لا کر دوں گا۔ کہنے لگے کہ کوئی گروی چیز اور کوئی چیز رکھے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے۔ خیمے میں سے ایک گڑیا نے سر نکالا، کہا اس شخص کو اونٹ لے جانے دو، اگر اس نے پیسے لا کر دیے تو میں تمہیں صبح پیسے دوں۔ کہنے لگے اتنی بڑی گارنٹی امی، یہ کیا بات ہے؟ کہا ذات کی قسم جس وقت سے یہ شخص آیا ہے میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، اس کے چہرے کے زاویے بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب میرے آقا کو دیکھا فوراً مشرف با اسلام ہو گئے اور صبح ہوئی، ابھی وہ لوگ بیدار نہیں ہوئے تھے، میرے آقا پیسے بھی لے کر گئے اور کھجوریں بھی لے کر گئے۔ سب سے پہلے کھجوریں دی، کہا کھاؤ، اور پھر جب پیسے نکال کر دینے چاہے امیر قافلہ کہنے لگا اللہ کے نبی جی اب ہم پیسے لیتے نہیں ہیں، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی مشرف با اسلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ بہرحال جناب حلیمہ میرے آقا کو لے کر گئی اور آگے جو خواتین جو مرد حضرات چلے گئے تھے، روایات میں آتا ہے انہوں نے دیکھا پیچھے مڑ کر کہ گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور یہ اونٹنی تیز رفتار ہے۔ بعض کہنے لگے حلیمہ ہے، نہیں حلیمہ کی جو اونٹنی ہے وہ بڑی کمزور ہے، اس طرح نہیں چل سکتی۔ اسی اسلام میں حلیمہ قریب آ گئی، قریب آئی اور دیکھا کہ حلیمہ ہی تھی۔ پوچھنے لگی حلیمہ کیا بات ہے، اونٹنی کہاں سے آئی؟ ایک کہنے والا کہتا ہے اپنے ذوق شوق میں کہ ہوں انہی تیزے ڈاچی ہوں دوڑائی جاتی ہے، کہ ہوں انہی تیزے ڈاچی ہوں دوڑائی جاتی ہے، کیڑی دنیا دی دولت لوکائی جاتی ہے، کیڑی دنیا دی دولت لوکائی جاتی ہے۔ فرما جن تسا چھڈیا یتیم جان کر، انہوں میں چکیا دلاں دا حکیم جان کر، ڈاچیاں کیلی سوار میں وٹائی جاندیاں، ڈائی نی تیرے ڈاچی دوڑائی جاندیاں۔ تھوڑی دیر کے بعد بنساد آیا، میں وہ سرحدیں دے کر آیا ہوں،
بنو سعد آیا تو جناب حلیمہ اپنے دروازے پر دستک ہوئی، من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ فرمایا بیٹی شیما دروازہ کھولو، میں تیری ماں حلیمہ آئی ہوں۔ اور کیا دیکھا؟ دروازہ کھلا، سارا گھر رحمتوں سے بھرا ہوا، سارا گھر آٹا اور دودھ سے بھرا ہوا۔ جناب حلیمہ فرماتی ہیں جن لوگوں سے ہم تعامل لیا کرتے تھے اب انہیں دینے والے بن گئے، اس لیے کہ بے سہاروں کا سہارا آ گیا۔ وجہ کائنات آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے آقا آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہاریں مچلنے لگی، بہاریں آ گئی، بہاروں کا نزول ہو گیا، قدم قدم پر رحمتیں، نفس نفس پر برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہیں وہیں سیر ہوئی۔ فرما کے جہاں جہاں میرے آقا آئے روشنی ہی روشنی ہو گئی، اجالے ہی اجالے ہو گئے، ظلمتیں فرما کے روشنیوں میں بدل دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی وجہ سے انقلاب آیا، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا انقلاب ہی انقلاب آ گیا۔ اور میرے آقا کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا انقلاب آیا کہ لوگ حیران ہو گئے، حیران ہو گئے۔ برادران ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حلیمہ لے کر آئی، رحمتوں کا نزول۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جس غار میں گئے وہ غار غاروں کا سردار، جو کتاب میرے آقا پر آئی وہ کتاب کتابوں کی سردار، جو امت میرے آقا کو ملی وہ امت امتوں کی سردار، جو زمانہ میرے آقا کو ملا وہ زمانہ زمانوں کا سردار، جو بیٹے میرے آقا کو ملے وہ بیٹوں کے سردار، جو بیٹیاں میرے آقا کو ملی وہ بیٹی بیٹیوں کی سردار۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کو فاطمہ سے بڑی محبت تھی اور فاطمہ کو میرے آقا سے بڑی محبت تھی۔ میرے آقا نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اور جو رب کو تکلیف دیتا ہے فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا نہیں۔ میرے آقا کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا فوت ہوئے تو رو رہی ہیں، فرمایا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو امہا، صبت علی الایام سنا لیالیا، مجھ پر مصائب والام کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ دنوں پر آئے تو دن رات بن جائیں، سورج پر آئے تو بے نور ہو جائے، ستاروں پر آئے تو بے نور ہو جائے۔ تو فرمایا کرتی کہ صبت علیہ مصائب لو امہا، صبت علی الایام سنا لیالیا۔ آخری بات جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آرام فرمائیں، حضرت حیدر کرار آئے، فرما بی بی فاطمہ اگر آپ کا جی چاہتا ہے میں آپ کو کچھ کھلانا چاہتا ہوں، پلانا چاہتا ہوں۔ بار بار اصرار کیا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما لی سرتاج رہنے دیجئے، لیکن جب پیارے علی نے بہت اصرار کیا جناب فاطمہ فرماتی ہیں علی میرے سرتاج اگر زیادہ ہی اصرار ہے تو مجھے کھانے کے لیے انار چاہیے، بیمار ہیں۔ علی نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین کی والدہ خاتون جنت، تو پیارے علی سکہ لے کر بازار گئے، وہاں سے انار لائے اور راستے میں ایک سائل ملا، انار اسے دے آئے۔ خالی گھر جناب فاطمہ کے پاس آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی سرتاج انار کہاں ہے؟ کہا بی بی فاطمہ میں مسافر کو دے کر آیا ہوں، میں سائل کو دے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من بالباب،
تو پیارے علی اٹھ کر گئے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 انار لائے، لا کر پیارے علی کے دامن میں ڈال دیے، کالی بھائی یہ 6 انار لایا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے جناب فاطمہ کے پاس آئے، کہا بی بی فاطمہ 6 انار آئے، جناب فاطمہ بیمار ہیں، شدید بخار ہے، کہا میرے سرتاج واپس کرو انار، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے لانے والا بھول گیا۔ تو حیدر کرار انار لے کر جناب سلیمان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا بھائی سلیمان خاتون جنت کہہ رہی ہے انار ہمارے نہیں ہمارے پڑوسی کے ہیں، آپ واپس لے جائیں۔ تو جناب سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بھائی انار آپ کے لیے لایا ہوں، خاتون جنت کے لیے لے کر آیا ہوں، پیغمبر کی لخت جگر کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو جناب حضرت علی المرتضیٰ 6 انار لائے، لیکن بی بی فاطمہ نے فرما لی لے جاؤ۔ اور جب 3 مرتبہ واپس ہوئے، 4تھی مرتبہ جناب سلمان مسکرا پڑے اور اپنی آستین میں سے 1 انار نکال کر دیا، 7 پورے ہو گئے۔ اب پیارے علی لے کر آئے اور بی بی فاطمہ نے دیکھا، میرا ضمیر کہتا ہے مسکرا پڑی، کہا علی اب ہمارے۔ تو پیارے علی نے فرمایا بی بی فاطمہ کیا بات ہے، 6 آئے آپ نے قبول نہ کیے اور 7واں انار آیا آپ نے قبول کر لیے۔ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے جو میرے راستے میں دیتا ہے 7 دنیا میں اور 10 گنا آخرت کے اندر دیتا ہوں۔ میں نے تو سخاوت کے گر اور یہ باتیں اپنے ابا کی گود میں سیکھی ہیں، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو برادران عزیز وقار میرے آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، بہاریں ہی نہیں بہاروں پر بہاریں آ گئی۔ میرے آقا کو اللہ نے حسن دیا بے مثال، سیرت بے مثال، صورت بے مثال، آقا کی بیویاں بے مثال، بیٹیاں بے مثال، آل بیت بے مثال، آقا کے یار بے مثال، دونوں شہر بے مثال۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بے مثال بن جائیں، پھر آقا کی غلامی کے اندر ہمیں آنا پڑے گا۔ آقا کا غلام بننا ہمارا کام ہے، اور آقا کے ساتھ میدان محشر میں حشر کر دینا، کھڑا کر دینا آقا کے قدموں میں، یہ رب رحمان کا کام ہے۔ تو اس لیے برادران عزیز وقار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے سچی اور سچی حقیقی معنوں کے اندر محبت کرنے والے بن جائیں۔ آقا کے ساتھ محبت کرنا ہمارا کام ہے، اور جنت کا وارث بنا دینا یہ رب رحمان کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے رونا دھونا، آقا سے محبت کرنا اور آگے نتیجہ مرتب کر دینا یہ رب رحمان کا کام ہے۔ آخر میں یوں کہہ دوں گا کہ مالی دا کم پانی لانا تے مشکاں پر چاوے، مالا دا کم پل پل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ہے نبی سے محبت کرنا۔ ہر مسلمان کے دل میں میرے آقا کی محبت موجود ہے، اگرچہ وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب ہم دینی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، جب معراج کی محفلیں ہوتی ہیں، جب قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، میرے نبی کی فرمان کی محفلیں ہوتی ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جب محفلوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے پا رہا کہ میں اپنی گفتگو کو کچھ آگے لے کر پڑھوں۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حافظ صاحب کو بھی، اور جتنے بھی اس گاؤں کے معززین، میرے بزرگ، میرے نوجوان بچے، میرے بھائی، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یہ محفل سجائی، آپ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یقیناً امید سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائیں گے۔ ہمیں اپنی نسبت پر ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہر امتی کے لیے جنت پکی ہے۔ من الفاظ پر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔